نیک صحبت اور اللہ والے یا ان کے غلاموں کی صحبت سے اللہ کی محبت اور ایمان اور یقین اور اس کے اندر طاقت اور روحانیت جب بڑھتی ہے تو پھر نیک اعمال کی توفیق ہوگی. اس نیک اعمال پہ دوام ذکر نصیب ہوگا, شکر گزاری نعمت نصیب ہوگی, قدردانی نعمت ہوگی, وجود اعمال اور اتباع سنت نصیب ہوگا, گناہ سے بچنے کی ہمت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس کے استعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. یہ گناہ سے بچے گا, تقوی کو اختیار کرے گا وکونوا مع الصادقین کی برکت سے, اور اسی طریقے سے ذکر سے یہ ٹونک حاصل کرے گا, نیک صحبت سے اللہ کی عظمت محبت اور معرفت حاصل کرے گا. پھر اسے شوق پیدا ہوگا اتباع سنت اور اعمال نوافل اور ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت. اب یہ دھیرے دھیرے ترقی کرے گا, رفتہ رفتہ وہ ان کا بندہ بے دام ہوتا ہے. محبت کی اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. یاد رہے اس وقت جتنی فضا کے اندر منکرات ہیں اور جتنی دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے, بہت ضرورت ہے نیک صحبت اور بری صحبت سے بچنا. یہ بری صحبت, یہ موبائل بھی بری صحبت ہے, یہ نیٹ بھی بری صحبت ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. علم یعلم بان اللہ یارا, کیا دودھ تھے دیکھتا نہیں, تیرا مولا تجھے دیکھ رہا اور تو کہاں دیکھ رہا. لہذا بری صحبت صرف انسانوں کی نہیں ہے, یہ جتنے یہ موبائل پر یہ جو چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا اور فیس بک, خوب احتیاط, کیونکہ آدمی بغیر اختیاری طور پر ذوف آہستہ آہستہ جب انتہا سے زیادہ ذوف ہو جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اب تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز کے لیے جاؤں. یہ بتدریج ہوتا ہے ذوف, احساس بعد میں ہوتا ہے جب بالکل اس نڈھال کر دیتا ہے. یہ ظالم بڑی سازش ہے, اسی لیے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوا, قریب بھی مت جاؤ. ہم جانتے ہیں تم قریب گئے تمہاری خیریت نہیں, دور رہو. اسی لیے بزرگوں نے پہلے اسے ہی چکنا کر دیا کہ دیکھو خوب ہوشیار رہو. تم یہ سمجھتے ہو کچھ نہیں ہوتا, بہت کچھ ہوتا ہے. تم سمجھتے ہو نظر خراب کرنے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا, لڑکیوں میں اور دفتروں میں ملنے سے کچھ نہیں ہوتا. اسے نہیں معلوم کس درجے اس کے روحانیت اور ایمان پر ضرر پڑ رہا ہے, اسے اندازہ نہیں ہے کتنا ذوق پیدا ہو رہا ہے. یہ پھر ذرا سے آگے جا کر ایک لمحہ ہوتا ہے, اس کے ذوق کی انتہا ہو جاتی ہے, دھڑم کر کے گر جاتا ہے. اب نہ نیک مجالس, نہ نیک صحبت, نہ مساجد, نہ نیک اعمال. کیوں اپنے ایمان کو آزمانے کے لیے اور کیوں اپنے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہم بار بار اس کی احتیاط نہ کریں. ہم ضرور احتیاط کریں, جہاں دیکھیں کہ ہمیں ایمان کے خطرات ہیں اور ڈکیت ہیں فوراً وہاں سے بھاگیں.